بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی تمام زندگی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید ان پر نازل کی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس میں سے تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ اس کا عملی جامعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اسلام آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا، لیکن اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا۔ ان کے کچھ حقوق و فرائض کا تعین کیا، جس کے بعد عورتوں کو معاشرے میں ایک مقام ملا۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے رشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے پکارتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی شریک حیات کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کوئی ایسا نام جو پیار کے طور پر رکھا جائے، پیار کی علامت ہو، تو اس وجہ سے ہم ایک سنت کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں اور ایک مرد کے کیا حقوق ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو کسی پیار کے نام سے بلاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی احادیث بیان کی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے بلایا کرتے تھے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اور جن سے آج ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ازواجی زندگی کس طرح سے گزاریں اور کس طرح سے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاج کو دیکھتے ہوئے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھلے اور اگلے ظاہری اور باطنی گناہ معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کی دعا پر کیسے خوش نہ ہوں، کیا مجھے آپ کی دعا کیسے خوش نہ کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میری یہ دعا ہر نماز میں تیری پوری امت کے لیے ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارک سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، بلند مقام اور رتبہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو حاصل ہونے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا کی خبر بھی ملتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ دوستو، اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔